بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 103 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتینا آیہ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقال الذین، اور ان لوگوں نے کہا جو لا يعلمون، علم نہیں رکھتے، لولا يكلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی ہی آ جاتی، کذالک، اسی طرح، قال الذین، ان لوگوں نے کہا جو من قبلہم، اس سے پہلے ہو گزرے ہیں، مثل قولہم، انہی کے جیسی بات، تشابہت، ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، قد بینا، ہم نے واضح کر دیا، الآیات، نشانیاں، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یقینون، یقین رکھتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اس آیت میں پانچ باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا۔ دوسری بات، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ تیسری بات، جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسی یہ کہتے ہیں۔ چوتھی بات، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ پانچویں بات، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں پہلے ہی سے وعدے کر دی ہیں۔ بزرگان محترم، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں کا عام طور پر طریقہ یہ تھا کہ وہ صریح دلائل اور معجزات کو دیکھنے اور سننے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کیا کرتے تھے اور اپنی طرف سے نبوت کی دلیلیں طلب کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک مطالبہ ان کا یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، اگر وہ ہم سے بات کر لے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہم جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ معجزہ ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 51 میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے روبرو بات کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے ہو یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے اور اس کے حکم سے جو وہ چاہے وحی کے پیغام پہنچا دے۔ یقیناً وہ بہت اونچی شان والا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ یہود و نصارہ کا مطالبہ تھا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ عرب کے مشرکین کا مطالبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا تھا۔ ان کے اور ان کے دل ایک ہی جیسے ہیں۔ ہم نے ہمارا کام کر دیا ہے کہ یقین رکھنے والوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں واضح انداز میں بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے سے متعلق بنیادی باتیں قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 میں کہا گیا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ النساء کی آیت 164 کہا گیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔
تکلمنا کا لفظ قرآن مجید میں بار بار آیا، وہ تکلمنا ایدیہم، کہ قیامت کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ سورہ یاسین آیت اور 65 سورہ آل عمران میں ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، آیت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ہم جب بھی قوموں کے لیے پیغمبروں کے ساتھ آیات کا نزول کرتے ہیں، نشانیاں دیتے ہیں، تو یہ آیتیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 37 میں وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، سورہ یونس کی آیت نمبر 20 میں ویقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 7 میں ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی۔ اور اسی طرح قولہم کا جو لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی باتیں، ان کی باتیں تشابہت قلوبہم والی باتیں، یا ان کی وہ باتیں ہیں جو ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں اسی طرح کی آیتیں ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 113 میں ہے 113 کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور سورۃ النساء آیت نمبر 155 155 میں ہے وقتلہم الانبیاء بغیر حق وقولہم قلوبنا غلف، اور سورۃ النساء آیت نمبر 156 156 وقولہم علی مریم بہتانا عظیما۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو باتیں بتائی ہیں ان کی جانب مسلمانوں کو متوجہ ہونا چاہیے، اور پروردگار نے جو ہدایت والی کتاب ہمارے لیے اتاری ہے پیغمبر کے دل پر، تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کتاب کو تصدیق بھی کریں، اس کی اتباع کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔